میرا اپنا خیال ہے کہ میاں صاحب کو اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں. غلط ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر آپ بجائے جلسہ کور کرنے کے آپ جان بوجھ کر گوال منڈی بھی گئے اور آپ نے وہاں پہ کوشش یہ کی کہ لوگوں سے یہ کہلوائیں کہ یہ جو تمہارے ہاں بڈھا بیٹھا ہوا ہے بیوقوف ہے ان کی پتہ سے ساڈے تے دل میاں صاحب دے نال عدنان صاحب کی کہندا تہاڈا بیٹھا بندہ اوئے بہودی دے کپڑے خراب کرتے نہیں کم بختہ دیکھدا نہیں پیا بیچارے تیار ہو کے بہودی اللہ دا واسطہ جو معاف کر دینا اس کی 2 نمبری ہے یار میرے شہر میں سلمان افن کی تم کیا بات کر رہے ہو میں وہاں کا پیدائشی ہوں بھائی میرے باپ وہاں کا ہے لیکن لاہور والوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویلکم نہیں لاہور والوں نے ویلکم نہیں کیا لاہور والوں کو مینج نہیں میں تو تمہاری طرح لاہور نہیں گیا ہوا تھا لیکن میں ذات کا رپورٹر یہاں بیٹھے ہوئے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں جو لاہور سے ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ کے ان کے 70% لوگ جو ہیں ان کے نیچے جو ہوتے ہیں نا ایم پی ایز ان کے ساتھ شدید لڑائیاں جاری ہیں. استقبال ہو گیا استقبالی جلسہ بھی دیکھا آپ نے کیسا لگا آپ کو سر؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی آج کل ماشاءاللہ میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپاہ ٹرول کا جنہوں نے نیا سوشل میڈیا ڈسکور کیا ہے دریافت کیا ہے کہ مجھے روزانہ گالیاں دے رہے ہیں. اور جس دن جلسہ ہو رہا تھا تو اس دن میں یہاں پر وہ سلمان کے پروگرام میں آیا تو میری ایک کلپ تھی تو میں ظاہر کیجول آیا اس میں انہوں نے فلٹر لگا کے دکھائی میری صورت اور یہ کہنے لگے اس کی تو ماں مر گئی ہے یعنی کہ یہ جلسہ اتنا کامیاب ہوا. میں کہا یار زندہ رہو بھی بڑی. دیکھو ایک بات جو میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں میں اب بھی ریپیٹ کر رہا ہوں میرا اپنا خیال ہے کہ میاں صاحب کو اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں پر وہ آ گئے نا سنو نا اس کے بعد لیکن جب میں نے تمہیں کہا کہ بھائی اب اگر وہ نہیں آئیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے یہ بھی کہا آپ نے. اب یہ 2 باتیں کہنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ شخص انتہائی متعصب ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ایک ایسی جماعت اور خاندان جو 1980 میں جنرل جیلانی کے دور سے سیاست میں آئے ہیں اور ان کا مسلسل رائز اینڈ فال ہوتا رہا ہے 4 سال بعد اس جماعت کے قائد جو ہیں وہ وطن عزیز تشریف لا رہے ہیں اور وہ جلسہ گھر نہ بھر پائیں تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انیوژل نہیں تھا کوئی حیران کن اس پہ بحث کی گنجائش ہی نہیں تھی. یار اتنا بڑا جلسہ تو یہ میسج ہے سب کے لیے کہ میں آ گیا ہوں. بھائی صاحب میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں بڑا جلسہ جو ہے نا وہ آپ کی مقدر کا انتخابی مقدر کا فیصلہ نہیں کرتا. پنجاب میں سب سے جلسہ شاندار ہوا کرتا تھا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا. عشاء کی نماز کے بعد وہ کھڑے ہوتے تھے اور اتنے مسحور کن خطاب فرماتے تھے کہ لوگ فجر کی اذان تک انہیں سنتے رہتے تھے. لیکن کامیاب جو ہے وہ مسلم لیگ ہوئی بالآخر قائد اعظم کی قیادت میں. خاکسار تحریک کی خاطر لوگ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے ان کے ہاتھ میں بھی بیلچہ ہوتا تھا چپ راس وہ اس طرح کرتے تھے. ٹھیک تو یہ جلسہ میں کہتا ہوں کہ بالکل جیسے آج میاں صاحب نے وہ ایک کو کی ہوئی ہے جی تاریخ ساز تو خیر نہیں کہوں گا بہرحال یہ ہماری تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے یقیناً ایک جلسہ تھا. بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب. لاہور نے ویلکم کیا نواز شریف کو. اب یہاں پہ میرا آپ کا اختلاف ہو جائے گا. وہ کیوں؟ میں یہ آپ کی خدمت میں مؤدبانہ جان کی امان پاتے ہوئے بلکہ آپ بتائیے آپ تو لاہور میں تھے ٹھیک ہے نا آپ مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر آپ بجائے جلسہ کور کرنے کے آپ جان بوجھ کر گوال منڈی بھی گئے اور آپ نے وہاں پہ کوشش یہ کی کہ لوگوں سے یہ کہلوائیں کہ یہ جو تمہارے ہاں بڈھا بیٹھا ہوا ہے بیوقوف ہے ان کی پتہ سے ساڈے تے دل میاں صاحب دے نال عدنان صاحب کی کہندا تہاڈا بیٹھا بندہ. انفارچونیٹلی یو کین ٹیک دوز تھاٹس. ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر موبلٹی میاں صاحب اب بیٹھے ہوئے ہیں وہ مری میں آئے ہیں. میاں صاحب اس وقت قیدی ہیں. قید میں ہے بلبل شہباز مسکرائے قید میں ہے بلبل سیاد مسکرائے. یہ شہباز شریف انہیں مینج کیے ہوئے ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی ان کو مناسب فیڈ بیک نہیں دیا جا رہا. میں تو تمہاری طرح لاہور نہیں گیا ہوا تھا، لیکن میں ذات کا رپورٹر یہاں بیٹھے ہوئے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں
जो लाहौर से MNA इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, इनके 70% लोग जो हैं इनके नीचे जो होते हैं ना MPs, उनके साथ शदीद लड़ाइयां जारी हैं। वो MPs ये कहते हैं कि यार इन्होंने दूजे बंदे को नाल अपना मुका कर लिया है, पता नहीं सानू शायद 10 बार टिकट ना दें। अच्छा सर अब मैं नाम भी ले दूंगा जब वक्त आएगा। और ये सूरत लाहौर की है सर, ये लाहौर शहर की, तो जब आप दूसरा लाहौर शहर के तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं बड़े बड़े, वो सब लाहौर के अंदर जो है मोबिलिटी नहीं देखना चाहते। वो इसलिए नहीं देखना चाहते कि वो ये समझते हैं कि अगर लाहौर में मोबिलिटी होगी तो इसका सारा क्रेडिट मरियम के नाम जाएगा। क्या मतलब? इसीलिए जलसे में जब होता है वहां मरियम मरियम, तो वो बेचारी कहती है कि नहीं मत करो। मैं बता रहा हूं ना, ये हसद यही तो होता है। यार एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। आई होप यू आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई अंडरस्टैंड, बस आप यार निकल गए। एक तुम लाहौर के अंदर जिस तरह जड़ें काटी जाती है ना, हमारे यहाँ जैसे 2 नंबरी होती है ना, हमारे यहाँ जो रंगबाजी होती है। और एक जमाने में ये मिठाइयों की दुकानें नहीं होती थी, इनके आगे ना शाम को यूं वो छिड़काओ ताकि मिट्टी ना उड़े। है तुम मेरा भाऊ हो ना, तो अपने काम से काम रखते हो, उनको लिफ्ट नहीं कराते हो, और तुम सर झुका गए। अब तुम बड़े अपना माया लगे कपड़े करके ना, क्या मारो तरौका आया ही बड़ा बन छन के ही करके उसी को खुद का चपेट। ओए भाजी ने कपड़े खराब करते नहीं, कम बख्ता देखता नहीं, मैं बेचारे तैयार हो गए। भाजी अल्लाह का वास्ता से माफ कर देना, इसकी 2 नंबरी है यार मेरे शहर में सलमान अफन की। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं वहां का पैदाइशी हूँ भाई, मेरे बाप वहां का है। लेकिन लाहौर वालों ने, आप कह रहे हैं वेलकम नहीं, लाहौर वालों ने वेलकम नहीं किया, लाहौर वालों को मैनेज नहीं किया गया बिकॉज ऑफ दीज राइवलरीज। सबसे अच्छी मैनेजमेंट बताओ किसने की? तुम तो वहां थे, मैं तुम्हें यहां बैठा हुआ बता रहा हूं। शहबाज शरीफ ने, बेदिया से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वहां पे बरकी फैमिली है। बरकी फैमिली का जो बड़ा पोर्शन था एक जमाने में वो पीपल्स पार्टी के साथ था, अब एक साहब है उन्हें MPA की ख्वाहिश है, उनकी ड्यूटी थी सबसे आला अपने भाई को दिखाने के लिए उन्होंने बेदिया से बंदे आए सन। बाकी आपको याद होगा खोखर साहब का काफिला कहाँ रुक गया था। हाँ।